آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا۔ ظاہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علمی کمال عطا کیا تھا جی، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو کوئی کمال عطا کیا جاتا ہے تو اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف الٹی سی باتیں کرنے والے، تہمتیں لگانے والے۔ جی، تو یہ آج تک کا یہ وتیرہ ہے، انسان ایسا کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے کمالات دیے اور علمی تفوق ان کا ایسا دیا اور ایسی یونیک باتیں کرتے تھے کہ سب اس وقت کے علماء حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن جب وہ دلیل دیتے تھے، ماخذ پیش کرتے تھے، سب ہکا بکا رہ جاتے تھے، لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایسی باتیں غائبانہ بھی حاسدین نے پھیلا دی۔ اور حاسد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انجان ہوتے ہیں، ایک شیطان ہوتے ہیں۔ انجان وہ ہوتے ہیں جو سنی سنائی کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ میل ملاقات ہوتی، جب وہ کوئی کمال سامنے آتا تو وہ قائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے شیطان ہوتے ہیں جو اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ با کمال ہے اور وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف جو ہے تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو آپ کے خلاف بھی یہ تہمتیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ بدعتی قسم کا یہ ایسا آدمی آ گیا، نئی نئی باتیں نکالتا ہے دین میں۔ تو یہ بات اس وقت کے بہت بڑے محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک بھی بات پہنچی کہ یار یہ کوئی امام ہے اور عجیب باتیں کرتے ہیں، تو بڑی بدعت قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بات پھیل گئی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو وہ امام اوزاعی سے ملاقات ان کی ہوئی۔ تو امام اوزاعی نے ان کو کہا یہ ابو حنیفہ کے نام سے یہ کوئی فقیہ بنا ہوا ہے، یہ طرح طرح کے نئے نئے نکتے نکالتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے جو کبھی سنی نہیں ہوتی، یہ کیا بدعت پیدا کر رہا ہے، تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے کون؟ یہ بات کہی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کتاب الرحمن کتاب تھی وہ ان کے سامنے پیش کر دی۔ اب انہوں نے کتاب دیکھنا شروع کی، دیکھی تو وہ بڑے امپریس ہوئے کہ یار کیسی عالمانہ کتاب ہے، کیسے زبردست اس کے اندر مسائل ہیں، اور کہا کہ یہ نعمان بن ثابت کون ہے، کیسی کتاب لکھی اس نے، بڑا زبردست علم ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ تم ان کی مجلس اختیار کرو، اس سے علم حاصل کیا کرو۔ یہ بات ان امام اوزاعی نے کہی۔ اس پر جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت وہ امام ابو حنیفہ ہی ہیں، یہ نعمان بن ثابت انہی کا نام ہے، یہ انہی کے یہ سارے ملفوظات اور کتاب کے اندر سارے احوال ہیں۔ تو بڑے امپریس ہوئے کہ تو وہ اچھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس طرح کی عالمانہ نکات اور یہ مصادر تو میں نے کبھی سنے نہیں ہے۔ تو جناب نصیحت کی کہ تم اس کی مجلس اختیار کرو۔ یعنی ان کا اتنا بڑا اللہ نے ان کا کمال دیا تھا کہ وہ جو انجان ہوتے ہیں وہ پھر قائل ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کی مجلس میں آیا جو حاسدین میں سے تھا، آ کے کہنے لگا کہ وہ جو ہے میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ کی بوڑھی ماں تھی، ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے اب مجھے بتائیے کیا حکم ہے۔ اب بتائیے یہ اس قدر یہ توہین کی بات، شاگرد موجود۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں صبر کا اور تحمل کا مادہ بڑا تھا، غصہ بالکل تحمل۔ آپ نے عالمانہ انداز سے جواب دیا کہ میری ماں عاقلہ بالغہ سیبہ ہے، لہذا اپنے معاملے کی خود مختار ہے۔ اب تو نے جب یہ خواہش کی ہے تو تمہارا پیغام میں وکیل بن کے پہنچا دوں گا، پھر وہ جو جواب دیں گی میں اس کے مطابق تمہیں جواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ عاقلہ بالغہ سیبہ ہے، لہذا اپنے معاملے کی خود مختار ہے۔ عالمانہ جواب دیا۔ تو وہ حالانکہ اس کا مقصد توہین تھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے واپس لوٹا، ابھی 2 قدم چلا ہے تو ٹھوکر لگی، گرا، مر گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب جو واویلا مچ گیا، شور مچ گیا، شاگرد یہ کیا ہوا؟ تو امام صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، تو امام صاحب نے سر اٹھایا، فرمایا کہ فرش پہ بیٹھے نعمان بن ثابت نے تو صبر کر لیا، لیکن عرش پہ بیٹھے اس کے خدا کو صبر نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ نعمان بن ثابت کے صبر نے اس کی جان لے لی، کہ جس بوڑھی ماں کے بارے میں جتنی توہین آمیز الفاظ کہے تو پھر اس طریقے۔ تو امام صاحب کے آج تک بھی حاسدین الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ سر بلند کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو کمال دیکھو تو اس پہ جلدی سے اس پہ کوئی حکم نہ لگاؤ، جلدی سے حسد نہ کرو، اس سے کیا پتہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا معاملہ ہے، اور آپ یہ حسد کر کے اپنی دین کو بھی برباد کریں اور دنیا بھی غارت ہو جائے۔ اس لیے حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے۔ واہ، کیسی کیسی کہانیاں ہیں اور کتنی سبق آموز حقیقت ہے۔ بالکل۔